دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آج سے 1400 سال پہلے اگر کوئی یہودی مسلمان عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا تو اس کا انجام کیا ہوتا تھا۔ ایک دن بنی کینوکا کی بستی میں بازار لگا ہوا تھا، دکانیں سج رہی تھیں، خرید فروخت کا بازار گرم تھا، مرد عورتیں بچے بازار کی سیر کرتے پھرتے تھے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے عورتیں بازاروں میں بے نقاب گھوما پھرا کرتی تھیں۔ ایک انصار کی نوجوان عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی۔ دودھ بیچ کر کے وہ ایک یہودی سنار کی دکان پر کچھ خریدنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عورت خوبصورت تھی، یہودی نے اسے للچائی نظروں سے دیکھا۔ نوجوان عورت نے ایک چیز پسند کر کے اس کی قیمت پوچھی۔ اے خوبصورت چاند، اگر یہ چیز تم کو پسند ہے تو تمہاری نظر ہے، میری طرف سے تحفہ قبول کرو، یہودی سنار نے کہا۔ عورت کو اس کی بات بہت بری لگی۔ اس نے کہا، تحفہ عزیزوں یا دوستوں کو دیا جاتا ہے، میں تمہاری نہ عزیز ہوں نہ دوست ہوں۔ سنار نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے حسینہ، تم نے میرے جذبات میں ہلچل مچا ڈالی ہے، تم نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے، بس میری طرف توجہ کرو، میں تم پر نثار ہونا چاہتا ہوں۔ عورت نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ آگے بڑھنے لگی۔ یہودی نے لپک کر اس کا آنچل پکڑ لیا۔ اے حسن و خوبصورتی کی تصویر، میرا دل چرا کر میرے سینے پر خنجر چلا کر تم کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو میرا آنچل چھوڑ دو، نوجوان حسینہ نے بگڑ کر کہا۔ چھوڑ دوں گا اگر مجھے میرا دل واپس کر دو، یہودی نے کہا۔ اس وقت ایک گرجتی ہوئی آواز آئی، اے بدبخت، ہٹ جا۔ یہودی نے پلٹ کر دیکھا، ایک انصار طیش و غضب میں بھرے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا، عورتوں کو چھیڑنا شرافت کے خلاف ہے، یہ کمینی لوگوں کا کام ہے۔ اس حسینہ نے میری چیزیں چرا لی ہیں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، یہودی نے ایسا جھوٹا الزام لگایا۔ عورت نے کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس بیچ بہت سے یہودی جمع ہو گئے۔ بتاؤ اس نے کیا چیزیں چرائی ہیں؟ انصار نے کہا۔ اتنے میں ایک یہودی نے انصار پر حملہ کر دیا اور بولا، تمہاری یہ ضرورت کہ تم ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں اور ہمارے بازار میں آ کر ہمارے قوم کے لوگ کو دھمکا رہے ہو۔ انصاری نے بھی جلدی سے تلوار کھینچ لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تلوار بلند کرتے، یہودی کی تلوار ان کے سر پر پڑی۔ سر سے خون بہنے لگا۔ جس طرح زخمی شیر غضبناک ہو جاتا ہے، ویسے ہی انصاری بھی گھائل ہو کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے حملہ کیا، یہودی جہنم رسید ہو گیا۔ یہودی کے قتل ہوتے ہی یہودی بوکھلا گئے، بہتوں کی تلواریں نکل آئیں اور ایک ساتھ سب نے ان انصار پر حملہ کر دیا۔ انصاری صحابی زخمی ہو کر گرے اور شہید ہو گئے۔ نوجوان حسینہ بڑی زور سے چلائی، مسلمانوں، آج تمہاری عزت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہودی دولت اور طاقت کے گھمنڈ میں تمہاری عورتوں کی آبرو لوٹ لینا چاہتے ہیں، کیا تم اسے گوارا کر لو گے؟ عورت کے چلاتے ہی کچھ مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہیں پورا واقعہ دیکھ کر غصہ آ گیا، اگرچہ وہ تھوڑے تھے، بہت ہی تھوڑے، آٹے میں نمک کے برابر۔ ان کے پاس ہتھیار بھی بہت تھوڑے تھے، صرف ایک ایک تلوار، ایک ایک ڈھال، لیکن وہ اتنے جوش میں تھے کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، تلواریں نکال لی اور ایک جگہ جمع ہو کر بولے، بدبخت یہودیوں، آج تم نے ایک مسلمان عورت کو چھیڑ کر اور ایک مسلمان کو شہید کر کے اسلام کے شیروں کو جگا دیا ہے اور اپنی ہلاکت و بربادی کو دعوت دی ہے۔ جو غبار کینہ اور حسد تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، تم نے اسے نکالنے کا ارادہ کیا ہے۔ تم نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اب تمہارے اعلان کو قبول کرتے ہیں، آؤ مقابلے میں بلاؤ اپنی فوج کو۔ یہودی بھی جیسے لڑنے مرنے کو تیار تھے، انہوں نے اپنی فوج بلا لی۔ یہودی فوج میں 700 جوان تھے اور مسلمان کل 15-20 تھے۔ یہودیوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، مسلمانوں کو کم اور بے ہتھیار دیکھ کر ان کی ضرورت بڑی ہوئی تھی، لیکن مسلمان جس جوش و غضب میں بھرے ہوئے لڑ رہے تھے، وہ دیکھنے کا منظر تھا۔ وہ جس جرح پوش پر حملہ کرتے، خود سے نیچے گردن پر تلوار مارتے، سر کٹ کر دور گر جا گرتا، ہر جرح پوش کے مرنے پر اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگاتے۔ یہودی اور غصے میں آ کر حملہ کرتے، ہر حملے پر انہیں یقین رہتا کہ وہ اس بار ضرور کسی نہ کسی مسلمان کو شہید کریں گے، لیکن بار خالی جاتا تو وہ اور بھڑکتے اور غضبناک ہو کر حملہ کرتے۔
مسلمان پورے صبر اور بہادری سے لڑ رہے تھے اور یہودیوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ آخرکار اس لڑائی کی خبر مدینہ پہنچی۔ مسلمانوں کو یہودیوں کی اس حرکت پر تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ کل 300 تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیے ہوئے تھے، جھنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ بنی قینقاع کی یہودی آبادی میں لڑائی اب بھی چل رہی تھی۔ یہ مٹھی بھر مسلمان اس بھاری فوج کا مقابلہ کرتے کرتے تھکان محسوس کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو جوش دلا کر ایک زوردار حملہ کرنے پر ابھارا۔ مسلمانوں نے اس حملے کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ روک نہ سکے۔ یہودیوں کی تلواروں کو اب موقع مل گیا اور انہیں زخمی کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے لڑائی ہار میں بدلنے لگی۔ ہر مسلمان 10-10 20-20 یہودیوں کے گھیر میں آ گئے، ایک دوسرے سے کٹ گئے، پھر بھی ابھی ٹوٹے نہیں تھے اور مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن کب تک؟ یہودیوں نے یقین کر لیا تھا کہ اب وہ بہت جلد لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو قابو میں کر لیں گے۔ انہوں نے ہر طرف سے سمٹ کر حملہ کیا۔ ہر مسلمان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ شہید ہونا چاہتا ہے۔ نوجوان حسینہ میدان میں موجود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی صرف اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمان موت کے کنارے پہنچ رہے ہیں۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ اس نے خلوص دل سے دعا مانگی، اے میرے رب، مسلمانوں کی مدد کر، کمزور مسلمانوں کو ظالم یہودیوں سے بچا، اے اللہ، اسلام کا نام بلند کرنے والوں کی مدد کر۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اللہ اکبر کے نعرے سے پوری فضا گونج اٹھی۔ مسلمانوں اور یہودیوں نے پلٹ پلٹ کر اور اچک اچک کر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نیا لشکر بڑی تیزی سے بڑا چلا آ رہا ہے۔ لڑ رہے مسلمانوں میں نئی طاقت بھر آئی۔ وہ سنبھلنے اور زوردار حملہ کیا۔ پیچھے ہٹ کر آنے والے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دور تک پھیل گئے۔ یہ آنے والا لشکر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قیادت میں آ رہا تھا۔ اس آنے والے لشکر نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا اور ہلہ بول دیا۔ یہ بڑا زوردار حملہ تھا۔ اگرچہ یہودیوں نے ان کے حملے کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن وہ مسلمانوں کے حملے کو نہ روک سکے۔ مسلمان انہیں دباتے، مارتے، کاٹتے ان کے پیچھے لگے چلے گئے۔ جو مسلمان پہلے سے لڑ رہے تھے انہوں نے بھی سنبھل کر زوردار حملہ کیا کہ وہ بھی درمیانی یہودیوں کو کاٹتے چھانٹتے آنے والے مسلمانوں سے جا ملے۔ اب مسلمان غالب ہو رہے تھے، یہودی پیچھے ہٹنے لگے۔ جب مسلمانوں نے انہیں اور دبایا اور ان کے بہت سے آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے تو وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ نہایت وہ ترتیب سے بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرتے ہوئے دوڑ۔ سامنے ہی بنی قینقاع کا قلعہ تھا۔ تمام یہودی سمٹ کر اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ پہرے والوں نے فاٹک بند کر لیا۔ مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہودی قلعے میں گھر گئے۔ مسلمانوں نے ہر طرف سے قلعہ گھیر لیا۔ یہ گھیراؤ 15 دن تک چلتا رہا۔ مسلمانوں نے اتنی سختی سے نگرانی کی کہ قلعے کے اندر چڑیا پر تک نہ مار سکے۔ یہودیوں کو اتنے لمبے گھیراؤ کی امید نہ تھی، اس لیے انہوں نے رسد کا سامان مہیا نہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسد ختم ہو گیا، یعنی خرچہ پانی اور کھانا پینا، اور یہودی فاقوں سے مرنے لگے۔ 16ویں دن انہوں نے خود ہی فاٹک کھول دیا اور بغیر کسی شرط کے قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمان قلعے میں جیتنے والے کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ کوئی یہودی ہتھیار نہ باندھے، جو ہتھیار بند یہودی ملے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس لیے یہودی راستوں میں سر جھکائے ہی کھڑے ملے۔ آج یہودیوں کا گھمنڈ چور ہو گیا تھا۔ ان کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں پہنچ چکا تھا۔ وہ نہتے کھڑے تھے، ڈر رہے تھے اور کانپ رہے تھے۔ موت ان کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، عربوں کا یہی قانون ہے۔ انہیں ڈر ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ وہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ موت کے ڈر سے ان کے چہرے پیلے اور بھیانک ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور مسلمانوں نے ایک سرے سے یہودیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹے گرفتاری میں لگے۔ جب تمام یہودی گرفتار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لے کر مدینے کی طرف چلے۔ تو دوستو، ایک یہودی نے ایک مسلمان نوجوان کو چھیڑا تو ایک عورت کو چھیڑنے کی وجہ سے کتنی بڑی جنگ ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول ہی کر سکتے ہیں، جس کے دل میں پکا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نور فرمائے اور ایسا صحابہ کرام کے جیسا ایمان